میری بڑی بہن عالیہ باجی اماں ابا کو قبرستان سے ملی۔ میں نے سن رکھا تھا جب اماں ابا شادی سے لوٹ رہے تھے تو بچی کے رونے کی آواز آئی۔ شادی کو 4 سال ہو گئے تھے مگر گود ہرینا ہوئی تھی۔ اولاد کی بے تحاشا خواہش نے اچانک سے اپنانے کا فیصلہ کر لیا اور ان کے آنے کے بعد گھر پر خدا کی نعمتوں کے جیسے دروازے کھل گئے۔ میری بڑی بہن جنات کی اکلوتی بیٹی تھی اور یہ انکشاف مجھ پر 15 سال بعد ہوا جب میں ایک دن باجی کے کمرے میں جو کہ چھت پر تھا جب کمرے میں گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں اماں ابا کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اماں خوشی سے چلائیں تو بابا نے کہا ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے ورنہ اس کے ذہن پر منفی اثر پڑے گا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کی زندگی کا ہر ایک منظر میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اماں بتاتی ہیں شادی کے 4 سال بعد بے اولاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑی دعائیں کی، علاج کروایا کہ وہ ماں بن جائیں مگر شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا، تبھی کسی دوائی اور علاج سے افاقہ نہ ہوا۔ اماں ابا کو بار بار مشورہ دیتی ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے نہیں لگتا میں آپ کو یہ خوشی دے سکوں گی۔ اماں کا مایوس لہجہ دیکھ کر ابا انہیں ہمت دیتے تھے کہ رب کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، ایک نہ ایک دن ہمارے آنگن میں بھی کوئی پھول کھلے گا۔ اماں ان کی بات سے مطمئن ہوتی مگر جب بھی کسی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش کے بارے میں سنتی تو رب سے شکوہ لازمی کرتی کہ یا اللہ میری بھی گود بھر دے تاکہ میری سونی زندگی آباد ہو جائے، اور اماں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ایک بار جب وہ کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کر کے گاؤں سے آ رہی تھی تو قبرستان کے راستے سے گزرتے ہوئے انہوں نے بچی کے رونے کی آواز سنی۔ اس بیابان علاقے میں جہاں رات کے وقت کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، یوں بچے کے رونے کی آواز سنائی دینا خاصا غیر معمولی تھا۔ اماں کا دل تو دھڑکنے لگا۔ ابا آواز کے تعاقب میں بچے کو ڈھونڈنے لگے تو ایک قبر کے اوپر انہیں بچی روتی نظر آئی۔ بچی کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ نومولود ہے اور شاید اسے اس کے والدین نے رکھنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ اماں نے آگے بڑھ کر بچی کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو وہ یکدم خاموش ہو گئی، جیسے اسے ماں کی آغوش مل گئی ہو۔ میرے خیال سے ہمیں اس کے ماں باپ کو تلاش کرنا چاہیے، بابا نے کہا تو اماں فوراً بولی رات کے اس پہر اگر اس کے ماں باپ یہاں ہوتے تو یہ یوں نہ رو رہی ہوتی، ہمیں اسے گھر لے جانا چاہیے تاکہ اسے دودھ دیا جا سکے، بچی چھوٹی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ بھوکی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو بیگم، چلو پھر تیز تیز قدم اٹھاؤ تاکہ جلدی گھر پہنچ سکیں۔ اماں ابا تیز تیز چلتے آ رہے تھے۔ گھر آ کر اماں نے بچی کو دودھ پلایا، اسے اپنے قریب سلایا تو انہیں ایسا لگا جیسے آج ان کے ہاں ایک اولاد ہوئی ہے۔ ممتا کا احساس بہت حسین تھا۔ ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ میرے والدین کو لاوارث بچی ملی ہے۔ لوگوں نے انہیں مبارکباد دی اور کہا آپ خوش قسمت ہیں جنہیں بے اولادی کے باوجود قدرت کی طرف سے اولاد کا تحفہ ملا ہے۔ اماں ابا نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیا اور بچی جس کا نام عالیہ رکھ دیا اس کا جان سے بڑھ کر خیال رکھنے لگے۔ عالیہ ہسمکھ اور پیاری بچی تھی۔ اس کی نیلی کانچ سی آنکھیں اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی ایک بار دیکھتا تو دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اسے معمولی سا بخار بھی ہوتا تو اماں ابا کی جان پر بن جاتی۔ عالیہ کو غیر معمولی طور پر مٹھائی بے حد پسند تھی۔ اس کے سامنے جب بھی مٹھائی آتی تو وہ مٹھائی پر ٹوٹ پڑتی۔ ایک معمولی انسان سے ایک وقت میں مٹھائی کی خاص مقدار کھائی جا سکتی ہے مگر عالیہ وہ تو پورے کا پورا ڈبہ مٹھائی کا کھا جاتی۔ پہلے پہر اماں ابا پریشان ہوئے مگر پھر انہوں نے یہ سوچ کر تو خود کی تسلی کر لی کہ کچھ بچوں کی عادات و اطوار نارمل لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، سو ابا نے گھر میں مٹھائی کے ٹوکرے رکھنے شروع کر دیے۔ جمعرات کی رات کو عالیہ کھانا کھانے سے انکاری ہوتی اور صرف مٹھائی پر گزارا کرتی۔ پھر رفتہ رفتہ اماں ابا اس کی اس عادت کے عادی ہوتے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں بیٹی کی یہ حرکت عجیب نہ لگتی تھی۔ عالیہ 2 برس کی ہوئی تو قسمت نے ہمارے دروازے پر ایسی دستک دی کہ اماں ابا کے دن پھر گئے۔ اماں نے کئی سال پہلے اپنے بھائی کو کچھ زیورات دے کر بیرون ملک بھیجا تھا مگر انہوں نے وہاں جانے کے بعد پلٹ کر خبر نہ لی۔ اماں نے کئی بار ان سے رابطہ کرنا چاہا مگر انہوں نے اماں سے سیدھے منہ بات نہ کی کہ کہیں وہ اپنے زیورات واپس نہ مانگ لیں۔ زیورات تو گئے ہی تھے، ساتھ اماں کا بھائی بھی ان سے پوری زندگی کے لیے دور ہو گیا تھا۔ اماں نے بھائی کی زندگی میں ہی ان پر فاتحہ پڑھی اور ساتھ زیورات بھی بھول گئی مگر ایک رات جب اماں ابا سو رہے تھے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو بھائی سامنے کھڑا تھا جو کئی سالوں بعد وطن لوٹ آیا۔ اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اماں کو تب اپنے زیورات بالکل یاد نہ تھے۔
اتنے سالوں بعد بھائی کو سامنے دیکھ کر اس کے گلے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے بانو بیگم، بھائی کو اندر تو آنے دو، تم نے تو دروازے پر ہی رونا شروع کر دیا ہے۔ ابا نے دونوں کو الگ کیا اور گھر کے اندر لے آئے۔ کچھ دیر بیٹھنے اور حال احوال جاننے کے بعد ماموں نے اپنے بیگ سے بہت سارے زیورات نکال کر اماں کو دیے اور کہا، آپا یہ رہی تمہاری امانت جو سالوں سے میرے پاس تھی، اب میں اسے لوٹانا چاہتا ہوں۔ اماں نے پیکٹ کھولا تو حیران رہ گئیں کیونکہ وہ تو زیورات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اماں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، بیٹا کیا تم مجھے آزما رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں اتنے زیورات نہیں دیے تھے، تو تم دگنے کیوں لوٹا رہے ہو؟ ماموں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے میری پیاری آپا، میں اچھے سے جانتا ہوں آپ نے مجھے اتنے زیورات نہیں دیے تھے، اس میں آپ کی امانت بھی شامل ہے اور کچھ زیورات میں انعام کے طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پھر اماں کو ان پر بہت پیار آیا، انہوں نے اپنے بھائی کو بے شمار دعائیں دیں۔ ماموں نے جب پہلی بار عالیہ کو دیکھا تو انہوں نے اماں سے کہا، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے مگر مجھے یہ کچھ عجیب لگتی ہے۔ ماموں نے بیرون ملک کچھ علوم حاصل کیے تھے جس کے بنا پر وہ اماں کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اماں ابا کو تنہائی میں لے جا کر کہا، مجھے اس بچی کا تعلق انسانوں سے نہیں لگتا، اس کی آنکھوں میں جو چمک ہے نا وہ ہرگز کسی انسانی آنکھ والی نہیں۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، بچی ابھی چھوٹی ہے، جب بڑی ہوگی تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اماں نے کہا، ارے تم کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے دوسرے ملک جا کر تمہارا دماغ بالکل بدل گیا ہے۔ ایک معصوم بچی کو تم جنات کی قوم سے ملا رہے ہو جو اب تک ٹھیک سے بولنا تک نہیں سیکھ پائی۔ ابا کا بھی کچھ یہی حال تھا، ابا کو بھی ان کی بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے بہن اور بہنوئی کو مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کیا اور کچھ دن وہاں رہ کر چلے گئے۔ انہوں نے جانے سے پہلے تعویذ بنا کر دیا اور ہدایت بھی کی کہ اگر کبھی عالیہ کی طبیعت بگڑ جائے تو اسے یہ تعویذ پہنا دیجیے گا، جلد ہی بہتر ہو جائے گی۔ اماں نے تعویذ سنبھال کر رکھ لیا اور ماموں کے جانے کے بعد اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو گئیں۔ ایک ماہ بعد اماں کی طبیعت شدید خراب ہوئی تو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اماں عالیہ کو گلے لگاتی اور کہتی، اس بچی کے قدم اتنے مبارک ثابت ہوئے کہ سالوں بعد مجھے خوشخبری ملی۔ وہ پہلے سے زیادہ عالیہ کا خیال رکھنے لگے، دن بدن ان کی محبت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ مگر اماں کی طبیعت بھی اب خراب رہتی، بعض دفعہ وہ سوتی تو کئی گھنٹے گزر جاتے اور وہ بیدار نہ ہوتی۔ عالیہ جو تب صرف 3 سال کی تھی ہر وقت اماں کے ساتھ کسی سائے کی طرح رہتی، وہ بچوں کی طرح کبھی انہیں تنگ نہ کرتی، اپنے ننھے ہاتھوں سے گھر کے کام کرنے کی کوشش کرتی۔ اماں ابا کو حیرت ہوتی کہ اتنی کم عمری میں وہ اتنی سمجھدار اور صبر کرنے والی بچی تھی۔ ماموں جان کے دیے گئے کچھ زیورات بیچنے کے بعد گھریلو حالات مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ ابا کی جو چھوٹی سی دکان تھی انہوں نے اسے بیچ کر بڑا سا جنرل سٹور بنا لیا۔ ابا کا سٹور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ مالی تنگ دستی دور ہوئی تو اماں نے گھر کے کام کے لیے نوکرانی کا بندوبست کر لیا۔ صفیہ نامی ملازمہ درمیانی عمر کی عورت تھی، چہرے سے سیدھی سادی لگتی، سو اماں نے اس پر اعتبار کر لیا، گھر میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ اماں اب زیادہ تر آرام کرتی، صفیہ پورا دن گھر کے کام نپٹا کر اپنے گھر چلی جاتی۔ کچھ دن تک یہی سلسلہ رہا۔ اماں صفیہ کے کام سے مطمئن تھیں اور ایک دن اماں جب نیند سے جاگی تو ان کے قدموں تلے زمین سرک گئی کیونکہ ان کی الماری کھلی ہوئی تھی، تجوری کے اندر سے زیور غائب تھے۔ اماں نے ایک نظر عالیہ پر ڈالی جو بے خبر سوئی ہوئی تھی، پھر انہوں نے پورے گھر میں صفیہ کو تلاش کیا مگر اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اماں کے لیے یہ صدمہ سہنا مشکل تھا۔ بھائی کا دیا ہوا تحفہ جو کچھ بچا تھا انہوں نے بڑا سنبھال کر رکھا تھا، مگر صفیہ نے کتنا بڑا دھوکہ دیا کہ ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شام کو ابا گھر آئے تو انہیں سارا ماجرا بیان کیا۔ ایک غیر عورت پر تم نے اتنی جلدی اعتبار کیسے کر لیا بیگم؟ آج کل تو اپنے سائے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں عالیہ کے ابا، میں نے وہ زیورات اپنی عالیہ اور ہونے والے بچے کے لیے سنبھال کر رکھے تھے تاکہ پورے وقت میں کام آ سکے، مگر کیا پتا تھا کہ وہ دھوکے باز معمولی سی نوکرانی جو چہرے سے اتنی شریف لگتی تھی مجھے اتنا بڑا زخم دے کر جائے گی۔ عالیہ قریب کھڑی ماں باپ کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو رہی تھی۔ ابا نے ایک نظر عالیہ پر ڈالی اور اسے پیار سے قریب بلاتے ہوئے کہا، عالیہ بیٹا، جب صفیہ نے زیور نکالے تو کیا تم جاگ رہی تھی؟
اس نے اپنی توتلی زبان میں کہا۔ میں سو رہی تھی، اماں ابا کے پاس بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مگر میں آپ کو صفیہ کے پاس ضرور لے کر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر عالیہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ ارے بیٹا، ابا کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ عالیہ کے ابا تم بھی کھینچے چلے جا رہے ہو؟ جیسے عالیہ تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، بھلا 3-4 سالہ بچی کو گھر سے باہر کی دنیا کے بارے میں کیسا علم ہوگا؟ اماں نے ابا کو روکنا چاہا، مگر انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ وہ عالیہ کے ساتھ گھر سے نکلے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے قبرستان کے راستے سے ہوتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ ابا اس سے کوئی سوال کرنا چاہتے تھے، مگر اس وقت جیسے ان کی زبانوں نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ عالیہ انہیں لے کر ایک درخت کے نیچے پہنچی تو ابا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں صفیہ اور اس کا شوہر اپنا سامان باندھے بیٹھے تھے۔ وہ ابا کو دیکھ کر ڈر گئے۔ صفیہ اپنے سامنے خطرہ دیکھ کر منت سماجت پر اتر آئی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی صاحب، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ یقین کریں میں نے پہلی بار چوری کی۔ یہ سب میں نے اپنے برے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا ہے، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں یہ زیور آپ کو لوٹا دیتی ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ صفیہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی اور بیگ سے زیورات کا لفافہ نکال کر ابا کے حوالے کر دیا۔ ابا عالیہ کا ہاتھ تھامے گھر آ گئے۔ جب پیکٹ اماں کو تھمایا تو انہیں یقین آیا کہ عالیہ نے اتنا بڑا کام کر دکھایا ہے جو شاید وہ دونوں میاں بیوی کبھی نہ کر سکتے تھے۔ عالیہ کی قدر و قیمت مزید بڑھ گئی۔ اماں ابا کے لیے وہ کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ میری پیدائش کے بعد بھی عالیہ کی اہمیت کم نہ ہوئی۔ اماں ابا ہم دونوں سے یکساں محبت کرتے تھے۔ وقت دبے پیر گزرتا چلا گیا۔ اماں ابا کی محبت بھری شخصیت کے بعد میرے لیے عالیہ باجی ہی سب کچھ تھیں۔ انہوں نے بڑی بہن ہونے کا فرض بخوبی نبھایا تھا اور ہر معاملے میں میرا ہاتھ تھام کر چلتی۔ پڑھائی میں ان کی اعلیٰ کارکردگی ان کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چھت پر انہوں نے اپنے لیے کمرہ سیٹ کروایا تاکہ وہ پوری یکسوئی سے اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکیں۔ عالیہ باجی کو عام لڑکیوں کی طرح بناؤ سنگھار اور شاپنگ خریداری کا شوق نہیں تھا، بلکہ وہ زیادہ تر وقت کمرے میں بیٹھی پڑھائی میں مصروف رہتی۔ اماں ابا نے مجھے کبھی ان کی حقیقت نہ بتائی تھی، مگر میں رشتہ داروں سے سن چکی تھی کہ یہ میرے والدین کو قبرستان میں پڑی ہوئی ملی تھی، مگر میں نے اس بات کی کھوج لگانے کی کوشش نہ کی کیونکہ میں کسی طرح اپنی بہن کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ پھر گاؤں سے پھپھو اپنے بیٹے رمیز کے ساتھ ملنے آئیں۔ وہ عالیہ باجی کی خوبصورتی اور طریقہ سلیقہ دیکھ کر خوش ہوئیں۔ مجھے پیار کرنے کے بعد انہوں نے باجی کو گلے لگایا اور اماں سے بولی، اس چاند سے چہرے کو آپ نے کہاں چھپا رکھا تھا؟ پچھلے ماہ جب آپ گاؤں ملنے آئی تھی تو انہیں ساتھ لے کر نہیں آئیں؟ اماں نے کہا، ارے بھائی میں تو بہت کہتی ہوں کہ رشتہ داروں سے ملنے گاؤں چلی جاؤ، مگر میری بچیوں کو پڑھائی سے فرصت ملے تو نہ اس بارے میں وہ سوچیں۔ وہ مزید باتیں کرنے لگے۔ جب میری نظر رمیز پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ لمبا چوڑا کسرتی بدن کا مالک تھا۔ اس کی چوڑی پیشانی پر آئے سیاہ بال خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار کسی سے کشش محسوس ہوئی۔ اماں نے مجھے آواز دے کر چائے بنانے کا کہا تو میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی، اور اس دن کے بعد رمیز میری سوچوں کا محور بن گیا۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنا دیکھنا اچھا لگتا تھا، مگر میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی، پھپھو کی طرح اس کا جھکاؤ بھی عالیہ باجی کی طرف تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہ تھی یا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ ان کی شخصیت میں ایک کشش تھی جو ہر انسان کو ان کی طرف کھینچتی۔ جانے سے 2 دن پہلے پھپھو نے عالیہ باجی کا رشتہ مانگا تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ میں کسی کام سے اماں ابا کے کمرے میں جا رہی تھی تو میں نے باجی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھیں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور رمیز سے تو ہرگز نہیں، آپ پھپھو سے معذرت کر لیں۔ اماں نے کہا، پہلے ہم تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ ابا نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے بانو بیگم، ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہماری بیٹی خوش رہے۔ اگر وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو میں آج ہی اپنی بہن سے معذرت کر لوں گا۔ وہ اگر چاہے گی تو خود حنا کے رشتے کے لیے بات کرے گی، مگر میرے خیال سے حنا ابھی کم عمر ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر ابا نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ میں الٹے قدموں واپس چلی گئی اور اس بات پر سوچ بچار کرنے لگی کہ بس کسی طرح ابا پھپھو سے میرے اور رمیز کے رشتے کی بات کریں۔ میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتی تھی، مگر ظاہر ہے
یہ میں بات اپنے منہ سے ادا نہیں کر سکتی تھی، اس سلسلے میں باجی ہی میری مدد کر سکتی تھی۔ تو میں نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور جو ہی چھت پر موجود ان کے کمرے میں گئی، اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش فنا ہو گئے۔ ان کے کمرے میں جنات موجود تھے اور وہ ان سے بہت بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا، میرا سر چکرایا اور پھر مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو اماں ابا کے کمرے میں تھی۔ وہ دونوں میرے قریب آئے اور بولے، عالیہ کے کمرے میں ایسا کیا ہوا ہے نا؟ تم بے ہوش ہو گئی۔ میں بہن کا راز فاش نہیں کرنا چاہتی تھی، سو میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، صبح سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ عالیہ باجی کے کمرے میں دوائی لینے گئی تو بیڈ سے ٹکرا گئی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسی وقت عالیہ باجی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میری بات سن چکی ہیں۔ انہوں نے شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھا اور بولیں، تم جب بھی میرے کمرے میں داخل ہوتی ہو ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر آتی ہو۔ میں کتنا منع کرتی ہوں کہ ذرا آرام سے چلا کرو، اور آج تم نے اپنی بے صبری کا نتیجہ دیکھ ہی لیا۔ خیر آئندہ احتیاط کرنا، میں تمہارے لیے دوائی لے آئی ہوں، جلدی سے کھا لو، ذہن تر و تازہ ہو جائے گا۔ عالیہ باجی نے دوائی میز پر رکھی اور پھر اماں سے مخاطب ہو کر بولیں، اماں گاڑی خراب تھی تو میں پیدل ہی دوائی لینے گئی تھی، اسی لیے میں تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی، پھر شام کا کھانا بنانے کچن میں جاؤں گی۔ آپ یہیں حنا کے پاس بیٹھی رہیں، یہ اچھا محسوس کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی بلکہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ان کے چہرے پر شرمندگی بھرے تاثرات واضح طور پر دیکھے تھے۔ آج مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا عالیہ باجی کن کے خاندان سے ہیں۔ میرے ذہن میں بہت سے واقعات گھومنے لگے۔ باجی کو اکثر ان چیزوں کا علم ہو جاتا جو ہم ان کی غیر موجودگی میں کہیں رکھ دیا کرتے۔ اماں کہتی تھیں کہ عالیہ سمجھدار ہے، اپنی عقل مندی کی بنیاد پر ہمیں ان باتوں کے بارے میں بتا دیتی ہے جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ مگر آج مجھ پر ساری حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ میں ان سے صاف صاف بات کرنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے ہمیں دھوکے میں کیوں رکھا۔ انہوں نے اپنی شناخت کو چھپا کر ایک انسانی زندگی کو اپنا لیا تھا، مگر انسانوں کے لیے جنزادی کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور میں اس وقت اسی مشکل کا شکار تھی۔ رات ہوئی تو اماں ابا کے سونے کے بعد میں دبے پیر باجی کے کمرے میں آ گئی۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی بہن سے خوف آ رہا تھا، مگر میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، سو میں نے خوف کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا اور ان کے سامنے جا کر کہا، اگر آپ کا تعلق انسانوں سے نہیں تو پھر آپ اتنے سالوں سے ایک انسان ہونے کا ڈھونگ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اگر آپ کی حقیقت اماں ابا کو پتہ چلی تو وہ تو شاید جیتے جی مر جائیں گے۔ میری باتیں سن کر عالیہ باجی کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ بولی، حنا میں جانتی ہوں تم ابھی صرف 15 سال کی ہو، تم زندگی کے بہت سے حقائق سے ناواقف ہو، لاکھ سمجھدار ہونے کے باوجود شاید یہ معاملات تم نہ سمجھ سکو۔ اس وقت میں جس چوراہے پر کھڑی ہوں، یقین مانو صرف تمہاری اور اماں ابا کی محبت میں 2 کشتیوں کی سوار بن چکی ہوں۔ کبھی کبھار مجھے بھی یہی لگتا ہے جیسے مجھے انسانوں سے دور جا کر اپنی دنیا بسانی چاہیے، مگر بچپن سے آج تک اس گھر کے در و دیوار سے جو محبت کا رشتہ قائم ہو چکا ہے اسے میں کسی طور ختم نہیں کر سکتی۔ تم مجھ سے لاکھ نفرت کرو میری بہن، مگر میں اماں ابا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی حقیقت ان سے چھپا کر جیتی رہوں تاکہ وہ ہمیشہ مجھے ایک بیٹی کی نظر سے دیکھیں، نہ کہ جنزادی کی۔ ابھی بھی اگر تم چاہتی ہو کہ اماں ابا بڑھاپے میں کسی دکھ تکلیف سے گزریں تو بے شک جا کر سب کو سچائی بتا دو۔ میں نے ان کے قریب آ کر کہا، باجی آپ نے بہت اچھی باتیں سوچی ہیں، اس پہلو پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا کہ اگر آپ کی حقیقت انہیں پتہ چل گئی وہ دونوں بہت دکھی ہوں گے۔ یقین کریں میرا ارادہ انہیں بتانے کا ہرگز نہیں۔ وقتی طور پر مجھے غصہ ضرور آیا تھا اس بات پر کہ آپ کا تعلق جنات کے خاندان سے ہے، بلکہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے ہمیں اپنی اس حقیقت سے بے خبر رکھا۔ مگر خیر، حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا، انسان ہوں یا جنات، کوئی بھی اپنی مرضی سے وجود میں نہیں آتا۔ میری بات سن کر باجی نے مجھے گلے لگا لیا، تم بہت سمجھدار ہو، مجھے پوری امید تھی حنا، اور مجھے پورا یقین ہے تم میری حقیقت کو راز رکھو گی، اور اس کے بعد ہم نارمل ہو گئے، بالکل ایسے جیسے مجھے ان کی حقیقت معلوم ہی نہ ہو۔ میں جانتی ہوں حنا، تم رمیز کو پسند کرتی ہو۔ جس دن پھوپھی گھر آئی تھی اس دن میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے
पसंदीदगी भरे जज्बात देखे थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती। मुझे तुम और तुम्हारी खुशी सबसे अजीज़ है और मेरा ये वादा है कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। मैं उन्हें गले लगाकर बोली, आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन हैं। मुझे यकीन है आपके होते हुए मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। फिर हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। मुझे नींद आई तो मैं नीचे अपने कमरे में जाकर सो गई। बाजी ने नब्बा को न जाने क्या समझाया था कि उन्होंने फ़ोन पर फूफो को मेरा और रमीज़ का रिश्ता तय करने का कहा, मगर तब मुझे शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा जब फूफो ने जवाब दे दिया कि बेशक हिना मेरी भतीजी है, मगर एक तो वो सिर्फ 15 साल की है, दूसरा मैंने और रमीज़ ने आलिया को पसंद किया है। मैंने उसे ही बहू बनाने का ख्वाब देखा है, सो मैं हिना और रमीज़ का रिश्ता तय नहीं कर सकती। इनकार सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। बाजी मेरे कमरे में आई और बोली, अरे बहन, ज़िंदगी एक रिश्ते पर ख़त्म नहीं हो जाती। तुम्हारे चेहरे की उदासी मुझे अच्छी नहीं लग रही। तुम तो हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हो। अरे आप बेफ़िक्र रहें, यह वक्ती उदासी है, कुछ दिन में दूर हो जाएगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी उदासी को मुस्कुराहट में बदलने का इंतज़ाम करने आई हूँ। हम दोनों सुबह गाँव जाने के लिए निकल रहे हैं, अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। बाजी मुझे बगैर कुछ कहने सुनने का मौका दिए कमरे से निकल गई, जबकि मैं हैरान ये सोचने लगी कि अब हमारे गांव जाने का क्या फ़ायदा। हम उन्होंने अम्मा अब्बा से भी इजाज़त ले ली और यूं हम गांव जाने के लिए रेलगाड़ी में सवार हो गए। बाजी मेरी उदासी दूर करने के लिए पूरे रास्ते दिलचस्प बातें करती रही, मगर मेरे जहन में एक सवाल बहुत दिनों से गर्दिश कर रहा था। मौका अच्छा था सो मैंने पूछ लिया, मुझे एक बात की समझ नहीं आती बाजी, अगर आपके ख़ानदान के जन्नात आपसे मोहब्बत करते हैं और अब तक आपसे मिलने आते हैं, तो उन्होंने उस रात आपको बेयारो मददगार कब्रिस्तान में क्यों छोड़ा, जिस रात आप अम्मा अब्बा को मिली थी। मेरा ये सवाल सुनकर वो उदास हो गई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाजी माजरत चाहती हूँ, मुझे आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। शायद मैंने कोई गलत बात कह दी। मेरी बात सुनकर वो बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुमने तो अपनी उलझन दूर करने के लिए सवाल किया, कोई एतराज़ नहीं। दरअसल जिस रात अम्मा अब्बा का कब्रिस्तान से गुज़र हुआ था, उस रात मेरी बहन शदीद बीमार थी, जिसकी वजह से मेरी माँ उसकी देखभाल करने चली गई और मैं कब्रिस्तान में रोने लगी। इत्तफाकिया तौर पर अम्मा अब्बा ने मुझे रोते देख लिया और मुझे लावारिस समझकर उठाकर घर ले आए। मेरी जिनज़ादी माँ के 50 से ज़ायद बच्चे थे। जब वो मुझे लेने घर आईं तो उन्होंने एक बेऔलाद औरत को मेरे साथ हंसते खेलते और अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मेरी ज़ात के अंदर तलाश करते पाया तो उन्होंने कदम मोड़ लिए और फिर कभी पलट कर मुझे ना देखा। मैंने सुना है मेरी सगी माँ बहुत रहमदिल थी और सिर्फ जिन्नात के साथ नहीं बल्कि इंसानों के साथ भी भलाई का रवैया रखती। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश मैं उनसे मिल सकती, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं। मैं बस उनके लिए दुआ कर सकती हूँ। मगर हाँ, मेरे बहन भाई मुझ पर जान निछावर करते हैं। उनकी बहुत आरज़ू है कि मैं उनके साथ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, मगर अब शायद ये काम नामुमकिन सा है। मुझे इंसानी ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है। बाजी ने सारी बात तफसील से बताई तो मेरा दिल दुख से भर गया। शायद ऐसी बहन किस्मत वालों को मिलती है। हम सफ़र तय करके गांव पहुँचे। दादी ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। फूफो हम दोनों को यहाँ देखकर हैरान हुई और कहा, बच्चियों, तुम्हारे बाबा ने तो मुझसे अपना रिश्ता ही समझो ख़त्म कर लिया। सिर्फ आलिया का रिश्ता मांगा था, मगर उन्होंने मेरा मान न रखा। फूफो दुखी दिल से बोली, जबकि आलिया बाजी ने कहा, फूफो आप परेशान ना हो, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। जिनकी तकदीर आपस में लिखती जाए उन्हें उन्हें दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। फूफो ने बाजी को गले लगाया और कहा, कहती तो तुम ठीक हो बेटा। एक बार फिर रमीज़ को देखकर मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, काश मैं बाजी को यहाँ आने से मना कर देती, मगर ये बात कहने का मुझे मौका ना मिला, क्योंकि हम दोनों रात को कमरे में जाती थी और थकन की वजह से जल्द ही नींद में डूब गई। पूरा दिन गांव की सैर करने की वजह से रात को आपस में बात करने की हिम्मत ना हुई। हमने 4 दिन गांव की सैर की और चौथे दिन आलिया बाजी ने मुझे सुबह जल्दी जगा दिया। वजह पूछी तो बोली, जल्दी से बिस्तर छोड़ो क्योंकि हम दोनों को आज नाश्ता बनाना है। अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आप खड़ी कर रही हैं? खुदा के लिए मुझे सोने दे। यहाँ आकर तो मैं अपनी नींदें पूरी कर रही हूँ, वरना घर में अम्मा कहाँ सोने देती हैं। आलिया बाजी बोली,
تم کرتی رہو اپنی نیندیں پوری، وہاں پھپھو گاؤں کی کوئی حسین لڑکی دیکھ کر رمیز کا رشتہ طے کر دیں گی اور تم بس سوتی رہ جانا میری بہن۔ اس دشمن جا کا نام سن کر میں چھلانگ لگا کر بستر سے نکلی اور کسی فرما بردار چراغ کے جن کی طرح عالیہ باجی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور کہا، فوراً سے ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور جب کچن میں گئی تو انہوں نے ایک سفوف مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، تم نے ہر روز اس دوائی کو رمیز کی چائے میں ملانا ہے، جیسے جیسے یہ دوا اس کے جسم میں داخل ہوگی تمہاری محبت اس کے دل میں مضبوط ہوتی جائے گی۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور پرسکون ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ مجھے رمیز کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ایک دن تو انہوں نے برملا کھانے کی میز پر میری تعریف کر ڈالی، ارے تمہارے ہاتھ میں کیا کمال کا ذائقہ ہے، جب سے تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینے لگا ہوں خوب مزہ آتا ہے۔ دادی نے مسکرا کر رمیز کو دیکھا اور کہا، کیا خیال ہے تمہارے لیے ساری عمر یہی چائے پینے کا بندوبست نہ کر دوں؟ دادی کی بات سن کر وہ ہنس کر بولا، ارے نانی جان، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ ان کی بات کا مطلب میں اچھے سے سمجھ چکی تھی، سو میرے تو گال ہی لال ہو گئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک ہفتہ مزید گاؤں میں رہ کر ہم دونوں بہنیں اپنے گھر واپس آ گئے۔ تیسرے دن پھپھو نے رمیز کے بے حد مجبور کرنے کے بعد بابا کو فون کیا اور میرا رشتہ مانگا، تو میرے دل میں باجی کی محبت اور قدر مزید بڑھ گئی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میری بہن کوئی فرشتہ ہے جو انسانی روپ میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم میں سے جب بھی کوئی کسی مشکل پریشانی میں ہوتا تو وہ کسی نیک دل پری کی طرح آ کر ہمارا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیتی۔ باجی کی بدولت جلد ہی میرا اور رمیز کا رشتہ طے ہو گیا۔ اماں اور ابا عالیہ باجی کے رشتے کے لیے پریشان تھے۔ پھپھو جلد از جلد شادی کرنے پر اصرار کر رہی تھی، جبکہ ابا کی خواہش تھی کہ مجھے اور باجی کو ایک ساتھ رخصت کریں، مگر لاکھ کوشش کے باوجود وہ کسی رشتے پر راضی نہ ہوئی تو آخر کار ایک دن میں نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا، آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ پہلے تو انہوں نے مجھ سے نظریں چرائیں اور پھر کہا، دیکھو ہنا، اب تک تو میں انسانوں کے ساتھ رہ کر انسانی زندگی گزارتی آئی ہوں، مگر شادی میں جنات کے قبیلے میں کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کیا آپ کی نظر میں وہاں کوئی ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کوئی ہے کیا جسے آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہیں؟ تب وہ مجھے پریشان لگی۔ ہاں، ایک جنزادہ مجھ پر عاشق ہے اور مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، میں بھی اسے چاہتی ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اماں ابا کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ ان کی بات سن کر میں سختے کی کیفیت میں آ گئی، مگر بظاہر اپنی پریشانی ظاہر نہ کی۔ بس اتنی سی بات، اگر آپ مجھے میری محبت سے ملوا سکتی ہیں تو بھلا میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو ان سے ضرور ملواؤں گی۔ میں نے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر جو بھی کرنا تھا مجھے اکیلی کو ہی کرنا تھا۔ ہر حال میں اپنی بہن کی مدد کرنا چاہتی تھی، مجھے ان کی خوشی عزیز تھی۔ رمیز کا فون آیا، انہوں نے میری آواز سے میری دلی کیفیت کو پہچان لیا اور اپنائیت سے کہا، اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں ہر ممکن حد تک تمہاری مدد کروں گا۔ یاد رکھو، اس نئے رشتے سے پہلے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، کزن ہونے کی حیثیت سے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کو میرے دل میں خیال آیا کہ میں انہیں ساری حقیقت سچ سچ بتا دوں، لیکن اگلے پل میں نے ارادہ بدل دیا اور کہا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس آج کل طبیعت کچھ خراب ہے جس کی وجہ سے کام میں دل نہیں لگ رہا، جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد میں نے فون بند کر دیا اور سیدھا ابا کے کمرے میں گئی۔ اماں پڑوس میں تھی، ابا سے بات کرنے کے لیے بہترین وقت تھا۔ ابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جو بھی کہنا ہے آرام سے بیٹھ کر بات کرو بیٹا، میں نے ان کے قریب بیٹھ کر کہا۔ ابا، سالوں پہلے جب آپ نے باجی کو قبرستان سے اٹھایا تھا تو کیا آپ جانتے تھے ان کا تعلق انسانوں سے ہے یا پھر جنات سے؟ میری بات سنتے ہی انہوں نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر بعد گہری سانس لے کر بولے، بیٹا مجھے پہلے روز سے ہی اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ عالیہ کا تعلق جنات سے ہے۔ میں اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر بس تمہاری ماں کے ضد کے آگے مجبور ہو گیا اور اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے حقیقت نہ بتائی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ عالیہ نے بھی اس بات کا خیال رکھا کہ اس کی حقیقت کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے بیٹی ہونے کا فرض ہر طرح سے ادا کیا۔ ابا کے لہجے میں عالیہ باجی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ابا جان،
ساری عمر ہمارے ساتھ گزار کر اب اگر وہ اپنے قبیلے میں شادی کرنا چاہیں تو کیا آپ کو یہ منظور ہوگا؟ میرے سوال پر ابا تو سوچ میں ڈوب گئے، پھر کچھ دیر بعد بولے، دیکھو بیٹا، میری شروع سے کوشش رہی ہے کہ ہر معاملے میں تم دونوں بہنوں کی خوشی کو اولین ترجیح دوں۔ اگر وہ اپنے قبیلے میں شادی کرنا چاہے تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، بس میں چاہوں گا کہ عالیہ بیٹی کبھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑے۔ ابا سے اس بارے میں بات کر کے مجھے دلی سکون ملا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو 12 بجے آنکھ کھلی تو میں نے عالیہ باجی کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ بستر سے اٹھ کر چھت کی طرف چلی گئی اور جو ہی میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، چھت کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ عالیہ باجی پریوں جیسے لباس میں خوبصورت جنزادے کی باہوں میں رقص کر رہی تھیں۔ وہ گول گھومتی تو لڑکھڑا جاتی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گرتی، جنزادہ انہیں سہارا دیتا۔ یہ منظر اتنا دل فریب تھا کہ نہ چاہنے کے باوجود میں بہت دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد عالیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میرے قریب آ کر بولی، ارے ہنا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ نا، آؤ میں تمہیں ان سے ملواؤں۔ میں مسکرا کر آگے بڑھی، انہیں سلام کیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی جنزادے کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ ہم تینوں کافی دیر تک کھڑے چاند کی روشنی میں باتیں کرتے رہے۔ جب رات کے 3 بجے مجھے نیند ستانے لگی تو میں انہیں خدا حافظ کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ 1 ماہ بعد ابا نے ہم دونوں کی شادی طے کر دی۔ اماں اب تک عالیہ باجی کی حقیقت اور ان کے ہونے والے شوہر کی حقیقت سے ناواقف تھیں۔ ابا نے سارا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ 1 مہینہ کیسے پلک جھپکتے گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ اس دن ہم دونوں بہنیں دلہن بن کر اپنے شوہر کی راہ تک رہی تھیں، رمیز اور میرے جنزاد بہنوئی۔ سجاول نے محفل میں دلہے کے روپ میں قدم رکھا تو سب لوگ جاننے والے ہماری قسمت پر ناز کرنے لگے۔ سب لوگ اماں ابا کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ باجی رخصت ہو کر جنات کے دیس چلی گئیں اور میں دادی، پھوپھو اور رمیز کے ساتھ گاؤں چلی آئی۔ زندگی کا ایک نیا خوبصورت باب شروع ہو گیا تھا۔ یہاں کے سب لوگ میری سوچ سے بڑھ کر خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے ثابت ہوئے۔ اماں کا جب جی چاہتا مجھے فون کر لیتی، مگر ہر بار ان کی زبان پر ایک ہی شکوہ ہوتا، عالیہ تو رخصت ہونے کے بعد مجھے بھول ہی گئی ہے، نہ فون کرتی ہے نہ ملنے آتی ہے۔ میرا دل بڑا بے قرار رہتا ہے۔ اور ایک بار تو وہ باقاعدہ رونے لگی اور بولی، سچ کہا جاتا ہے پرائی اولاد پرائی ہوتی ہے، اسے چاہے سونے کا نوالا بھی کھلائیں وہ کبھی اپنی نہیں بنتی۔ اب عالیہ کو دیکھ لو، ایک بار شادی ہو کر گئی، پلٹ کر ماں کی خبر تک نہ لی۔ اماں کی بات سن کر مجھے دلی صدمہ پہنچا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے باجی کی کوئی مجبوری ہو، آپ بس ہم دونوں بہنوں کے لیے دعا کیا کریں۔ شہر میں اماں ابا دونوں اکیلے رہ گئے تھے، وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہم دونوں کے گھر سے جانے کے بعد اماں ویسے ہی بڑی اداس اور بیمار رہنے لگیں، سو میرے اور رمیز کے بہت اصرار کرنے پر اماں ابا گاؤں شفٹ ہو گئے تو میں نے بھی سکون کا ساتھ لیا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ عالیہ باجی کی یاد ہر وقت کانٹے کی طرح دل میں موجود رہتی، ہر وقت آنکھوں میں ان کے ساتھ گزارے بچپن سے جوانی تک کے دن گھومتے۔ مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو گھر میں سب بڑھ چڑھ کر میرا خیال رکھنے لگے۔ اماں کا بھی دل بہل گیا، مگر باجی کی یاد ان کے دل و دماغ سے نہ نکلی۔ ایک دن میرا کچے آم کھانے کا جی چاہا، میں نے رمیز سے فرمائش کر ڈالی۔ وہ بولے، آج تو مجھے زمینوں پر کچھ ضروری کام نپٹانے جانا ہے، تم کل تک انتظار کرو، بلکہ ایسا کرو ملازمہ کو لے جا کر خود آم توڑ کر لے آؤ، کافی دن سے تم گھر پر بیٹھی ہو، یوں تمہاری سیر بھی ہو جائے گی۔ مجھے ان کا آئیڈیا پسند آیا، میں نے چادر لی، دروازے سے باہر نکلنے لگی، سامنے باجی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ جو ہی ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے کے چہرے پر پڑی، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں تو بھول گئی کہ میں کس مقصد کے لیے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں لے آئی۔ وہ چہرے سے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال پوچھنے لگی۔ وہ اداس ہو کر بولی، تم لوگ شاید مجھ سے ناراض ہو کہ میں سب کو بھول گئی ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں تم سب کے ساتھ گزارا ہوا ایک پل نہ بھول سکی۔ شاید یہ تمہاری یادیں ہی ہیں کہ میں ایک دن بھی جنات کے دیس میں سکون سے نہ رہ سکی۔ ہنا، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے
قبیلے میں شادی کرنا میرا بہت غلط فیصلہ تھا۔ یہ سچ ہے، میں جنزادی ہوں، مگر یہ بھی تلخ حقیقت ہے، مجھے انسانوں کے عادات و اطوار، انسانوں جیسے رہن سہن کی وجہ سے اب جنات کے ساتھ رہنے میں بڑی دشواری ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے رنج پہنچا۔ سجاول بھائی کیا آپ سے محبت نہیں کرتے؟ میری بات پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کہا، ان کی محبت کو دیکھ کر اتنا عرصہ وہاں گزار آئی ہوں، مگر اب باقی کا وقت اماں ابا کے پاس گزاروں گی۔ سجاول کو کہہ دیا ہے کہ وہ بھی آ کر میرے ساتھ رہے، ورنہ بھول جائیں کہ ان کی زندگی میں کوئی عالیہ تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنا دل تھام لیا، دل سے دعا کی کہ میری بہن کا گھر سدا آباد رہے۔ خیر میں نے ان کے لیے مزیدار کھانا تیار کیا، وہ کھانے پر یوں ٹوٹ پڑیں جیسے شادی کے بعد آج پہلی بار کھانا کھا رہی ہیں۔ یقین جانو میں تو ان کھانوں کے لیے ترس گئی تھی ہنا۔ عالیہ باجی نے سالن کی پوری کٹوری منہ سے لگا لی۔ ان کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور کہا، اب آپ یہاں آ گئی ہیں نا، اپنی مرضی سے انسانوں کے پکوان بنا کر کھائیں۔ ان کے چہرے سے خوشی ظاہر تھی جیسے آج کئی دن بعد کھل کر مسکرائی ہیں۔ ان کے آنے کے بعد اماں کی اداسی دور ہو گئی۔ کئی ماں باپ بیٹی کو سامنے دیکھ کر ان کے سارے شکوے اپنی موت آپ مر گئے۔ ان کے شوہر نے بہت زیادہ زور لگایا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، مگر باجی نے اپنے قبیلے میں رہنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ ابا نے فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ میں دے رکھا تھا کہ ان کا جہاں جی چاہے وہ وہیں رہیں، صرف ایک گھر بسانے کے چکر میں اپنی صحت اور زندگی برباد نہ کریں۔ یہاں آنے کے 2 ہفتے بعد باجی نے چاند سی بیٹی کو جنم دیا جو ہو بہو ان جیسی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد میرے بہنوئی سجاول بھائی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آ گئے۔ اماں ابا کی تنہائی دور ہو گئی۔ شوہر اور بیٹی کے ساتھ میری بہن کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اماں کو آج بھی میرے بہنوئی اور باجی کی حقیقت کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اماں اپنی جنزادی نواسی پر چاند چھڑکتی ہیں۔ وہ اکثر مجھے کہتی ہیں کہ عالیہ کی بیٹی تو بالکل اسی پر گئی ہے، ذہانت میں اس سے 4 ہاتھ آگے ہے، کوئی چیز اس سے چھپائی نہیں جا سکتی، اور ایک کہیں بھی چھپا دو 1 منٹ میں نکال کر لے آتی ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی ہوں کہ اماں جان، میری بھولی اماں، یہ ذہانت نہیں بلکہ جناتی طاقتوں کے کرشمے ہیں۔ عالیہ باجی کو خوش دیکھتی ہوں تو میرا دل بھی خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔